حال یہ ہے کہ ادھر امام صاحب دعائیں کر رہے ہیں عربی میں، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اب یہ کہہ رہے ہیں آمین۔ بچے ہی ان کا بغل میں بیٹھا تھا، اس نے کہا ابا یہ کیا کہہ دیا امام صاحب نے؟ تو دھڑ سے گولی ماری اس کے بچے کے اور بولے چپ رہے، چپ رہے، مجھے آج تک پتہ نہیں چل پایا یہ امام صاحب کیا کہتے ہیں۔ آمین بولا، آمین۔ بچہ تھا مان گیا، بولا آمین، مگر بچہ بچہ ہی ہوتا، اس میں پھر گیا ابا یہ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو پھر گولی ماری۔ یا اس کا بھی نہیں پتا ہے، مگر ایک زمانے سے ہم یہ بولتے آ رہے ہیں آمین، تو بھی بول، اور ایسی رہیے جیسے ہم رہ گئے۔ سمجھ رہے ہو؟ حالات تو ہیں یہ، بدلنا چاہو تو خود کوشش کرنا پڑے گی۔ ہر معاملے میں کوشش کر ہی رہے ہو، دن بھر فون کالز اٹینڈ کر رہے ہو، فون کالز لگا رہے ہو، ہاں بھائی کیا رہا پلاٹ کا، آیا کوئی گراہک؟ تو ایسے ہی امام صاحب سے جا کر کے کہو امام صاحب دیکھیے پلاٹنگ ولاٹنگ تو سب ہو رہی ہے، مگر اپنا پلاٹ بگڑا پڑا ہے، تھوڑا اسے بھی دیکھو، اور کوشش کرو کہ جس دن آنکھیں بے نور ہوں، سینے کی دھڑکنیں رکیں، جسم بے حس و حرکت ہو جائے، اور اس دنیا سے رخصت ہو، تو کم سے کم اپنے پاس میں اتنی جمع پونجی ہو کہ قبر میں لیٹو تو ان نیک اعمال کی وجہ سے قبر میں آرام میسر آ جائے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، دھوکے میں رہنا مت کہ جیسے ہمیں ویسا کوئی نہیں ہے، دنیا کو آپ کا متبادل مل جائے گا، کوئی اور مل جائے گا، دنیا اس سے دل لگا لے گی، محفلیں گرم رہیں گی، مجلسیں یوں ہی چلتی رہیں گی، نشست و برخاست یوں ہی رہے گا، آپ پوشیدہ ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے، کچھ دنوں یاد رکھے جائیں گے، پھر اس کے بعد نسیہ منسیہ کر دیا جائے گا، قصہ پارینہ بن جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب آئے تھے اور کب انتقال ہوا تھا، گئے کہاں تھے۔ ان مجلسوں کا بھی اصل مقصد یہی تھا کہ دن میں ہم پڑھاتے ہیں مدرسے میں بچوں کو، اور جلسوں میں کوشش ہوتی ہے کہ ان بچوں کے باپوں کو پڑھائیں، تاکہ بچے پڑھے مدرسے میں، باپ لگے ہیں کاموں میں، تو 2-2.5 گھنٹے کا جو جلسہ ہو اس میں ابا آ کر کے پڑھ لیں اور سیکھ لیں کچھ۔ اگر آپ نے سیکھ لیا تو انشاءاللہ یہ جلسہ بھی کامیاب ہے، اس کا ایک ایک روپیہ کامیاب ہے، یہ کھانے بنے، چائے چلی، پان آ رہے ہیں کہ حضرت لو پان بھی لو، حضرت چائے بھی لو، اور پتہ لگا سب کچھ کھلا پلا کے حضرت کو ایسے ہی رخصت کر دیا، اور ہم نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو کیا ایک زمانے سے 0 سناٹا، وہی ہے جو پہلے تھا، نہ بدلا ہے اور نہ کوشش جاری ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جس نے پیدا فرمایا ہے وہ خود قرآن میں فرماتا ہے جب تک خود کو بدلنے کے لیے خود قدم نہیں بڑھاؤ گے میں بھی تمہاری حالت کو بدلوں گا نہیں۔ کوشش کرو۔ اس ماہ نبی النور میں جو تشریف لائے، یا ان کے علاوہ بھی جو 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، جتنے رسول، جتنے نبی، جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، سب کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی مانو، نیک کام کرو، اپنے پیغمبر کی باتوں پہ عمل کرو، تو اللہ نے تم سے جو وعدہ کر رکھا ہے، اللہ کے وعدے میں رد و بدل نہیں ہوگا، جو نعمتیں اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ ساری کی ساری اس نے تیار کر رکھی ہیں، یہ زندگی چھوٹے گی اور اللہ کی نعمتوں کی برسات ہوگی۔ اور اگر باتیں نہیں مانی تو وہ ڈراتے بھی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، مگر تم ہو کہ آگ میں گرنے کے لیے خود سے ہی تیار کہ ہمیں اسی میں جانا۔ باقی
باتیں ساری ہوئی، اس سے پریشان. حال یہ ہے کہ ادھر امام صاحب دعائیں کر رہے ہیں عربی میں، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اب یہ کہہ رہے ہیں آمین. بچے ہی ان کا بغل میں بیٹھا تھا، اس نے کہا ابا یہ کیا کہہ دیا امام صاحب نے؟ تو دھڑ سے گولی ماری اس کے بچے کے اور بولے چپ رہے، چپ رہے. مجھے آج تک پتہ نہیں چل پایا یہ امام صاحب کیا کہتے ہیں. آمین بولا، آمین. بچہ تھا مان گیا، بولا آمین. مگر بچہ بچہ ہی ہوتا، اس میں پھر گیا ابا یہ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو پھر گولی ماری. یا اس کا بھی نہیں پتا ہے، مگر ایک زمانے سے ہم یہ بولتے آ رہے ہیں آمین، تو بھی بول، اور ایسی رہیے جیسے ہم رہے گئے. سمجھ رہے ہو؟ حالات تو ہیں یہ. بدلنا چاہو تو خود کوشش کرنا پڑے گی. ہر معاملے میں کوشش کر ہی رہے ہو. دن بھر فون کالز اٹینڈ کر رہے ہو، فون کالز لگا رہے ہو. ہاں بھائی کیا رہا پلاٹ کا؟ آیا کوئی گراہک؟ تو ایسے ہی امام صاحب سے جا کر کے کہو امام صاحب دیکھیے پلاٹنگ ولاٹنگ تو سب ہو رہی ہے، مگر اپنا پلاٹ بگڑا پڑا ہے، تھوڑا اسے بھی دیکھو. اور کوشش کرو کہ جس دن آنکھیں بے نور ہوں، سینے کی دھڑکنیں رکیں، جسم بے حس و حرکت ہو جائے، اور اس دنیا سے رخصت ہو، تو کم سے کم اپنے پاس میں اتنی جمع پونجی ہو کہ قبر میں لیٹو تو ان نیک اعمال کی وجہ سے قبر میں آرام میسر آ جائے. ٹھیک ہے؟ ہاں. دھوکے میں رہنا مت کہ جیسے ہمیں ویسا کوئی نہیں ہے، دنیا کو آپ کا متبادل مل جائے گا، کوئی اور مل جائے گا، دنیا اس سے دل لگا لے گی. محفلیں گرم رہیں گی، مجلسیں یوں ہی چلتی رہیں گی، نشست و برخاست یوں ہی رہے گا. آپ پوشیدہ ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے، کچھ دنوں یاد رکھے جائیں گے، پھر اس کے بعد نسیہ منسیہ کر دیا جائے گا، قصہ پارینہ بن جاؤ گے. پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب آئے تھے اور کب انتقال ہوا تھا، گئے کہاں. ان مجلسوں کا بھی اصل مقصد یہی تھا کہ دن میں ہم پڑھاتے ہیں مدرسے میں بچوں کو، اور جلسوں میں کوشش ہوتی ہے کہ ان بچوں کے باپوں کو پڑھائیں، تاکہ بچے پڑھے مدرسے میں، باپ لگے ہیں کاموں میں، تو 2-2.5 گھنٹے کا جو جلسہ ہو اس میں ابا آ کر کے پڑھ لیں اور سیکھ لیں کچھ. اگر آپ نے سیکھ لیا تو انشاءاللہ یہ جلسہ بھی کامیاب ہے، اس کا ایک ایک روپیہ کامیاب ہے. یہ کھانے بنے، چائے چلی، پان آ رہے ہیں کہ حضرت لے پان بھی لے، حضرت چائے بھی لے، اور پتہ لگا سب کچھ کھلا پلا کے حضرت کو ایسے ہی رخصت کر دیا. اور ہم نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو کیا ایک زمانے سے 0 سناٹا. وہی ہے جو پہلے تھا، نہ بدلا ہے اور نہ کوشش جاری ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جس نے پیدا فرمایا ہے وہ خود قرآن میں فرماتا ہے جب تک خود کو بدلنے کے لیے خود قدم نہیں بڑھاؤ گے میں بھی تمہاری حالت کو بدلوں گا نہیں. کوشش کرو. اس ماہ نبی نور میں جو تشریف لائے، یا ان کے علاوہ بھی جو 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. جتنے رسول، جتنے نبی، جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، سب کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی مانو، نیک کام کرو، اپنے پیغمبر کی باتوں پہ عمل کرو، تو اللہ نے تم سے جو وعدہ کر رکھا ہے، اللہ کے وعدے میں رد و بدل نہیں ہوگا. جو نعمتیں اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ ساری کی ساری اس نے تیار کر رکھی ہیں. یہ زندگی چھوٹے گی اور اللہ کی نعمتوں کی برسات ہوگی. اور اگر باتیں نہیں مانی تو وہ ڈراتے بھی رہے ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، مگر تم ہو کہ آگ میں گرنے کے لیے خود سے ہی تیار.
کہ ہمیں اسی میں جانا. باقی باتیں ساری ہوئی، اس سے پریشان